الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هو علی الغیب بضنین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے ایک مرتبہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ و ہدیہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام یعنی قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انفطار میں، وما هو علی الغیب بضنین، یعنی اور میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، چونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ہی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غیب بیان فرما رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی فرما دیا کہ میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ گویا اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، جبھی بتانے میں بخیل نہیں۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی بھی معاملے میں بخیل نہیں، بلکہ آپ کے سخاوت کے بڑے ہی چرچے ہیں۔ آپ ہر معاملے میں سخی، آپ کا گھرانہ سخی، آپ کا خاندان پورا سخی، اور آپ کی آل سخی۔ یہ الگ بحث ہے، میں سخاوت پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں آج۔ میں یہ تو بات آئی تو کہنا ضروری ہوا۔ میری گفتگو یہ ہے کہ 73 میں جنتی کون، 73 فرقوں میں جنتی کون، میری بحث اس پہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ میرا نبی، میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ گویا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک کہ ذرے ذرے کا آپ کو علم ہے۔ اور سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سوال ہے کہ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ تو یقیناً آپ سب کا جواب ہوگا کہ سب سے بڑا غیب اللہ تبارک و تعالی ہے، جسے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے، پوشیدہ چیزوں پر ایمان رکھے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایمان والا وہی ہوگا جو غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ غیب کی باتوں سے مراد جنت، جہنم، اللہ تبارک و تعالی اور تمام ساری چیزیں۔ اور ہم نے تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جب تک کہ اللہ کے نبی نہ مان لے، محمد الرسول اللہ کو کوئی رسول نہ مان لے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو علم غیب مصطفیٰ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں صاف صاف، قطعی وہ بھی مومن نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں،
تو انکار کرنے والا کسی بھی صورت میں مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میری گفتگو اس پہ ہے کہ 73 میں جنتی کون، جیسا کہ حدیث پاک جس کا انکار نہ تو دیوبندی کرتے ہیں، نہ وہابی کرتے ہیں، نہ رافضی کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی فرقہ اس کا انکار نہیں کرتا، اور اہل سنت و جماعت تو کسی بھی حدیث پاک کا انکار نہیں کرتے، جن میں سے ہم ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان موجود ہے، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً، یعنی اور قوم بنی اسرائیل، اور بے شک قوم بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر کے، تفریق کر کے 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت بیان فرما رہے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر کے، تفریق کر کے 72 فرقوں میں بٹ گئی، وہ وقت ایسا تھا کہ وہ بٹ چکی تھی وہ قوم، لیکن آگے فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، گویا آپ کو علم غیب ہے، کیونکہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں ہیں۔ سرکار کے زمانے میں فرقے کی کوئی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی معاملہ پیش آتا، سرکار کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے، یا رسول اللہ یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا مسئلہ ہے، رسول اللہ خود ہی اسے گائیڈ کرتے، رسول اللہ خود ہی اس کو بتاتے، تو وہاں فرقے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً، یعنی اور بے شک میری امت میں 73 فرقے ہوں گے تو ہوں گے، سرکار کا فرمان پتھر کی لکیر۔ سرکار نے فرما دیا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً۔ اچھا، اب اس پہ گفتگو کی جائے کہ جب سرکار یہ فرما رہے تھے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھ لو، یہاں پہ صحابہ کرام موجود ہیں، سماعت کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں کسی نے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں اور کیسے بتا رہے ہیں، ابھی تو آپ کی امت میں فرقے ہوئے نہیں ہیں، کیا آپ غیب جانتے ہیں جو بتا رہے ہیں، آپ کو کیسے خبر ہے، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ صحابہ کرام نے وہاں پہ انگلی نہ اٹھایا، کیونکہ وہ صحابی تھے، اور آج جو انگلی اٹھا رہے ہیں وہابی ہیں، جو انگلی اٹھا رہے ہیں وہابی ہیں، بدعقیدے ہیں، بد مذہب ہیں، بد دین ہیں۔ صحابہ کرام خاموش ہو کر کے سن رہے ہیں، گویا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب حاصل ہے، تبھی تو بتا رہے ہیں۔ جو ابھی ہوا نہیں ہے وہ سرکار بتا رہے ہیں کہ ہوں گے تو ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، سرکار نے بتا دیا، صحابہ کرام نے مان لیا، اور آج ہم بھی اہل سنت و جماعت عمل کرتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، جبھی آپ نے بتایا، اور اسی لیے ہم یہ حدیث پاک مانتے ہیں، تمام حدیثوں کا ہم جو ہے تمام حدیثیں مانتے ہیں، لیکن انکار کرنے والے جو حدیث ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے نا، وہابڑوں کو، یہ اس کو ضعیف بتا دیں گے، یا تو صاف انکار کر دیں گے، یا تو یہ کہیں میری نظر سے یہ حدیث نہیں گزری، یا بے گزری کیا تیری نظر سے؟ جاہل ابن الجاہل جسے کہا جائے، وہابڑے ہیں، کل کی ان کی پیداوار ہے، بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی، 1850 سے پہلے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ پہلی امت، اس سے پہلے جو امت گزری قوم بنی اسرائیل، اس میں 72 فرقے ہوئے، سرکار فرماتے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے،
कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सिवाय एक जमाअत के। सरकार फरमाते हैं कि एक जमाअत है जो जन्नती होगी, बाकी 72 जहन्नमी, और जहन्नमी वो होते हैं जो काफिर होते हैं। जन्नत में मोमिन सिर्फ जाएगा, जन्नत में मुसलमान जाएंगे जिनके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो भी एक दिन शफाअत के जरिए अपने गुनाहों के बराबर जल करके जाएं। ये शफाअत से वो जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन काफिर जहन्नम में जाएगा। गोया सरकार बताना ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े जो होंगे उनमें से 72 काफिर होंगे, मोमिन मुसलमान एक ही फ़िरक़ा होगा जो आखिर तक कायम रहेगा और जन्नत में वही दाखिल होगा। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं, क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह जन्नती जमाअत की निशानी बता दीजिए, पहचान बता दीजिए, वो कौन सी जमाअत होगी जो जन्नत में जाएगी। क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी, सरकार फरमाते हैं जिस अक़ीदे पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, फैसला तमाम सामाईन के हाथ में है कि सामाईन क्या फैसला करना चाहेंगे। कि अब बताइए इस हदीस पाक के मुताबिक सरकार के अक़ीदे पर और सहाबे किराम के अक़ीदे पर अहले सुन्नत व जमाअत है या देव के बंदे या वहाबड़े हैं? आप यकीनन यही कहेंगे अहले सुन्नत व जमाअत। इस हदीस पाक के मुताबिक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़ीदे पर और सहाबे किराम के अक़ीदे पर आज भी इस्तक़ामत हैं, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, उनमें से 72 जहन्नमी होंगे। हमने तस्लीम कर लिया क्योंकि सरकार का फरमान पत्थर की लकीर। और आज हम देख रहे तमाम फ़िरक़े हो चुके हैं जिनमें से सरकार ने फरमाया 72 जहन्नमी, एक जन्नती। फिर सरकार फरमाते हैं कि जिस अक़ीदे पर मैं हूँ उसी पर मेरे जिस पे सहाबा हैं उसी पर रहने वाले जन्नती होंगे। गोया सरकार जब फरमा रहे थे कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा फ़िरक़ा, उस वक्त सहाबे कराम खामोश थे। सरकार जब बता रहे थे मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, सहाबे कराम खामोश थे। सबका अक़ीदा था कि जन्नती जमात जो होगी अहलु सुन्नह वल जमाआ, सबका अक़ीदा ये था कि नबी को इल्म गैब हासिल है, इसलिए नबी बता रहे, नबी अपना भी अक़ीदा बता रहे कि मुझे इल्म गैब हासिल है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सराहतन नहीं, इशारतन बताया, आपने ज़ुबान से नहीं बताया लेकिन इजहार किया, क्योंकि सरकार जिस वक्त फरमा रहे थे न तो जिब्रील अमी आए हुए थे न तो वही नाजिल हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरा महबूब अपनी तरफ से कब कहता है, वो कहता तो तभी है जब हम वही नाजिल करते हैं। गोया अल्लाह का फरमान रसूल का फरमान है, रसूल का फरमान अल्लाह का फरमान है। जो महबूब कहते वही पत्थर की लकीर, जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा दे पत्थर की लकीर, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब से 1450 साल पहले जो हमें बता दिया कि सब में 73 फ़िरक़े होंगे, इसमें 73 फ़िरक़े होंगे मेरी जमात में, मेरी उम्मत में, और इसमें से 72 जहन्नम में जाएंगे। आज सुन्नियों का यही अक़ीदा है। अहले सुन्नत व जमात बताते हैं कि किसी के पीछे नमाज न पढ़ो, सुन्नी के अलावा किसी के पीछे नमाज ना होगी, किसी की बातें न सुनो, किसी के तरीक़े पे ना चलो, तरीक़े पे चलना है। अहले सुन्नत व जमात जिस पे कायम है शुरू से, वो सहाबा की जमात पे कायम रहो, तमाम औलिया कामिलीन की बातों पे कायम रहो, जो फरामीन मुस्तफ़ा उस पे कायम रहो, यकीनन कामयाबी इसी पे मिलेगी। हम आज उसी पे कायम है। रसूलुल्लाह ने 72 को काफिर कह दिया, इसी पे हम भी कायम है, हम भी 72 को काफिर मानते हैं। और ये हैं कि ये कहते नहीं जितने कलमा पढ़ते सब मुसलमान हैं। गोया रसूलुल्लाह से जंग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, रसूलुल्लाह कहते हैं नहीं 72 काफिर एक मुसलमान है। तो जो रसूलुल्लाह से तकरार करे, जो रसूलुल्लाह से जंग करने जाए, क्या वो मोमिन हो सकता है? खुला काफिर है। रसूल कहते हैं कि एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। ये कहते नहीं सब जन्नती हैं। फैसला आपके हाथ में मौजूद है कि सबके पीछे जो कह रहे हैं नमाज हो जाएगी, सबके पीछे नमाज पढ़ो, सब मुसलमान हैं। रसूल कह रहे हैं नहीं, एक जन्नत में जाएगा फ़िरक़ा, 73 में 72 जहन्नम में जाएंगे। और ये शयातीन कहते नहीं 73 के 73 सब जन्नती हैं, सब मुसलमान हैं।
اسی لیے اہل سنہ والجماعہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے، کسی کے تقاریر کے چکر میں نہیں پڑھا کرتے۔ اگر سنتے ہیں تو صحابہ کرام کی باتیں سنتے ہیں تو صحابہ کرام کی حدیثیں سنتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں سنتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو اہل سنہ والجماعہ ہے، اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہے۔ اور جو مخالف ہیں تو وہابی اور دیوبندی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اہل سنہ والجماعہ کی ایمان کے حفاظت فرمائے اور ان تمام بدعقیدوں سے ہمیں بچائے اور ہماری تمام جماعت کو محفوظ رکھے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت اور عقیدت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔